بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان تنگی اور پریشانی میں کیوں ہیں؟ دوستو، آج کا یہ ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ مسلمانوں کو بڑی تنگی اور پریشانی دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ تو لاڈلے تھے، اس لیے لاڈ میں بڑی باتیں کر ضائع کرتے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کافر کو بھی کھلاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خود اعلان ہے کہ آپ چھوڑ دے، ہم نے انہیں کچھ دن کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان سارے کلمہ چھوڑ جائیں گے، ایمان کو چھوڑ جائیں گے، تو میں کیا کرتا؟ مسلمانوں کو کچھ نہ دیتا۔ ابھی تو مسلمانوں کو بہت کچھ ملا ہوا ہے، پھر کچھ نہ دیتا، اور میں کافروں کے گھر سونے کے، چھتیں سونے کی، سیڑھیاں سونے اور چاندی کی، دروازے سونے اور چاندی کے، مٹی کا فرش نہیں، ان کے لیے سونے چاندی کی ٹائل لگواتا اور سونے کی دیواریں کھڑی کرتا، سونے چاندی کی چھتیں بناتا، سونے چاندی کی ان کے لیے چارپائیاں اور مسہری بناتا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ ان کے جسم لوہے کے بناتا۔ لوہے سے کیا مراد ہے؟ نہ وہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ کمزور ہوتے، ایسے ہی طاقتور رہتے۔ اس طرح ان کو دنیا دیتا اور اپنے پاس بلاتا، اور تمہیں کچھ نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا دروازہ کھولا اور کہا، اے موسیٰ، یہ دیکھو تو صحیح، میں نے کافر کے لیے کیا بنایا ہے۔ جب دوزخ جیسی آگ کو دیکھا، تپتے، بھڑکتے اور شور چیخ مچاتے، کیسی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی۔ جب تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے، اللہ اسے اور بھڑکاتا ہے۔ اس میں سے خدا نہ کرے ایک قطرہ بھی دنیا میں گر جائے تو ساتوں زمینیں کڑوی ہو جائے گی، ایک پھل بھی میٹھا نہیں نکلے گا، اور ایک تنکا ہرا نہیں بچے گا۔ ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساتوں سمندر ابلنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے۔ جس پیالے میں ان کو پانی پینے کو دیا جائے گا، وہ پیالہ جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ سے ان کے سر کی کھال، چہرے کی کھال ادھڑ کر پیالے میں اپنے آپ گر جائے گی۔ اپنے چہرے کی کھال کو اس پانی میں دیکھے گا، پھر اسے پانی پینا پڑے گا، اور اس میں وہ ڈوب رہے ہیں، وہ تیر رہے ہیں، ابل رہے ہیں اور اتر رہے ہیں، اور وہ موت کو پکارتے ہیں، لو آج موت بھی مر گئی۔ وہ کہتے ہیں، اے مالک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ بھول جاؤ، موت کو بھی موت آ گئی، اب مر نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں، اچھا موت نہیں آتی تو تھوڑا سا عذاب کم کر دو۔ جواب آتا ہے، کیا تمہیں کوئی بتانے نہیں آیا تھا؟ کہا، بتانے تو آئے تھے، پر ہم نے ان کا مذاق اڑایا۔ پھر اب بھگتتے رہو یہ عذاب، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بولو کیا کہتے ہو؟ کہیں گے، یا اللہ، مر گئے تیری نافرمانی کر کے، ہمیں معاف کر دے، اب توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہ بکواس بند کرو، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، یہ آخری بات ہوگی جہنمیوں کی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوزخ کو تالا لگوا دیں گے۔ آج کے بعد نہ کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے۔ اگر ایک شخص سارے جہاں کی دولت جمع کر لے اور ساری دنیا کا حسن اپنے پہلو میں سمیٹ لے اور دنیا کے سب سے بڑے تخت پر بیٹھ جائے، لیکن مر کر یہاں چلا جائے،
تو بولو اس نے کیا دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نظر پڑی جہنمیوں پر تو بے ساختہ نکلا، میرے مولا اگر کافر کو سارے جہاں کا مالک بنا دیا جائے اور کوئی دکھ اور پریشانی اس کو نہ آئے اور وہ مر کر یہاں چلا آئے تو تیری عزت کی قسم اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، تو مسلمان کو تنگی اور پریشانی میں کیوں رکھتا ہے، دکھ میں کیوں رکھتا ہے؟ چھوڑو سب کی بات، جس سے نہ کوئی بہتر آیا نہ آئے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے وجود کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے، جس کے شہر کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے، جس کی صفات کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے، جس جیسا نہ کوئی پہلے بنایا نہ بعد میں بنائے گا، جسے حبیب بنایا وہ خود کوئی اور نہیں، وہ مدینے کی مسجد ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ابو ہریرہ بھوک کی تیزی نے بٹھا دیا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، رنگ پھیکا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پیٹ کی طرف رکھی اور یوں ارشاد فرمایا، اے کعب، 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا، پیٹ پر 2 پتھر ایک جوڑے میں زندگی گزرے، اور اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا قبضہ کہ 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں پیش کی جا رہی ہے، اور یہ چابیاں ہیں کہ سارے پہاڑ سونے، چاندی، جمرد، یاقوت بن کے آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو منظور ہے؟ کہا، نہیں نہیں نہیں، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دی اور اپنی امت کا ذہن صاف کیا۔ غریب ہونا ذلت نہیں، نافرمان ہونا ذلت ہے، مالدار ہونا عزت نہیں، فرما بردار ہونا عزت ہے، بادشاہی عزت نہیں، اللہ کی اطاعت عزت ہے، دولت، ملک، مال عزت نہیں، اللہ کی اطاعت عزت ہے، غریبی اور فقیری ذلت نہیں، اللہ کا نافرمان ہو جانا سب سے بڑی ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔